मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये रुकू हमारा यहाँ से रुकू नंबर 13 और 2 3 नहीं, ये हमारा रुकू यहाँ से शुरू हुआ था। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान। अल्लाह ने इसमें सहाबा की फजीलत बयान की कि जो मुहाजिर सहाबा हैं वो भी, जो अंसार सहाबा हैं वो भी, और फिर कुरान कह रहे जो इनकी इत्तिबा करेंगे इखलास के साथ, इन तीनों के लिए खुशखबरियाँ हैं। इसमें हमें नुक्ते की बात क्या पता चलती है कि जो आजकल मुतजद्दिद लोग पैदा हो रहे हैं कि हम कुरान और हदीस को ख़ुद से समझेंगे, ख़ुद से अमल करेंगे, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, ये लोग गुमराही की तरफ आपको दावत दे रहे हैं। कुरान तो क्या कह रहा है कि जो सबसे पहले लोग ईमान लाए और अंसार और मुहाजिर, उनको फॉलो करो, उन अशखास को फॉलो करो। तो इस्लाम में आप अशखास को, रिजाल को निकाल नहीं सकते अपनी डिक्शनरी से। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम किसी को नहीं मानते, हम बस खुद से कुरान हदीस समझते हैं, तो कुरान तो कह रहा है जो पहले ईमान लाए मुहाजिर अंसार वल्लज़ीन तबअूहुम, जो इनको फॉलो करेंगे इखलास के साथ, इन सब से अल्लाह की रज़ा का वादा है। तो आप कुरान और सुन्नत की ऐसी तशरीह नहीं कर सकते जो सहाबा और ताबईन से हट करो। आपने अपने पहलुओं को फॉलो करना है। जो भी आपसे पहले गुजरे उनमें आपने तलाश करना है कौन अहले हक थे, कौन अहले बातिल। अहले बातिल से बचना है और अहले हक को आपने कदम बकदम फॉलो करना है। तो ये सिलसिला क़यामत तक चला है। आपसे पहले वाले, आप अपने बाप दादा को, जो रूहानी बाप दादा हैं, जो अहले हक हैं, उनको फॉलो करोगे। आपके रूहानी बाप दादाओं ने अपने रूहानी बाप दादा को फॉलो किया, उन्होंने अपनों होते होते ये सिलसिला ताबईन तक और फिर सहाबा और अंसार और मुहाजिर सहाबा तक पहुँचता है। तो इन सब से अल्लाह ने रज़ा का वादा किया है, और अगर इस सिलसिले से आप हट जाओगे तो फिर गुमराही के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें सहाबा किराम की फजीलत भी बयान हो गई। मुहाजिर और अंसार सहाबा का अल्लाह ने अलग से पहले तज़किरा किया और इनको फॉलो करने वालों का बाद में तबसरा किया। इसी से उलमा ने ताबईन की फजीलत पर भी इस्तिदलाल किया है कि जैसे सहाबा फजीलत में सबसे पहले हैं, तो ताबईन उसके बाद फजीलत में दूसरे नंबर पे सबसे पहले हैं। क्योंकि फजीलत की वजह अल्लाह बयान कर रहे हैं इत्तिबा करना, तो ताबईन को तो कहते ही ताबे इसलिए कि उन्होंने बराह रास्त सहाबा की इत्तिबा की है। हम जो सहाबा को फॉलो कर रहे हैं वो ताबईन, तबा ताबईन और उसके बाद के बहुत सारे वास्तों के ज़रिए फॉलो कर रहे हैं, और ताबईन ने बराह रास्त सहाबा को फॉलो किया है। तो इससे उन ताबईन की फजीलत भी मालूम होती है। एक बात तो ये पता चली हमें। दूसरी बात, कुरान ने कहा कि बहुत से मुनाफिक ऐसे हैं जिनको तुम नहीं जानते। इससे हमें पता चलता है कि आज हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से दुश्मन होंगे जिनको हम नहीं जानते। तो कुरान हमें होशियार कर रहा है कि ऐसे लोगों से होशियार रहो। बहुत से ऐसे नजर आएंगे जो आपके बड़े मुखलिस हैं, हो सकता है वो बहुत बड़े फ्रॉडी हों, यानी इतने बड़े हों कि आप उनको पहचान ही ना पा रहे हो। तो बदगुमानी की शरीयत में इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है कि आप खामखा में किसी से बदगुमान होना शुरू हो जाएं, लेकिन बहरहाल होशियार रहने का शरीयत में हमें हुक्म दिया गया है। तीसरा हमें क्या पता चला, आखरून तरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ। सहाबा में जैसे बाज़ ऐसे सहाबा थे जिनसे कुछ ख़ताएँ भी हो गई, तो अल्लाह ने उनके लिए रास्ता बताया, भाई तौबा करो। उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने कैसी तौबा कबूल की कि कुरान की आयतें बना के उस कबूलियत को नाजिल कर दिया। और फिर कुरान ने यह भी बताया, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों से तौबा कबूल करता है। यानी जैसे अल्लाह सज़ा देता है तो तौबा भी अल्लाह कबूल करता है। तो देखें, हम तो उस मकाम पे नहीं है सहाबा के जो वस्साबिक़ूनल अव्वलून में अपने आप को लेकर आए, कि जो हर मौके पे नबी के साथ थे। हमसे तो बड़ी कोताहियाँ हुई हैं। तो हमारे लिए भी इन आयतों में अल्लाह ने एक उम्मीद की बात की है। वो उम्मीद की बात यही है कि भाई हमसे अगर ख़ता होती है तो हम तौबा करके अल्लाह को मना लें। एक बड़े बुज़ुर्ग का कौल है, वो कहते हैं मैंने कुरान में तलाश किया तो मुझे 2 किस्म के लोग नज़र आए। यानी पूरे कुरान में ना 2 किस्म के लोग नज़र आए। या तो कुरान जब जन्नती लोगों की बात करता है तो बहुत अच्छी अलामतें अहले जन्नत की बयान करता है कि वो उस दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके पहलू रात को बिस्तरों से जुदा रहते हैं, तहज्जुद में खड़े रहते हैं, अल्लाह के खौफ से अल्लाह को पुकारते हैं, जन्नत को की उम्मीद पे अल्लाह को पुकारते हैं, और ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। इतनी अल्लाह ने उनकी सिफ़ात बयान की हैं कि कहते हैं वो ऐसी सिफ़ात हैं कि हमें लगा कि हम उसमें से नहीं हैं। फिर हमने कहा कि शायद हम बुरे लोगों में से हों, तो अल्लाह ने जो बुरे लोगों का कुरान में तज़किरा किया वो इतने बुरे लोग हैं,
جیسے کافروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ مال روکتے ہیں، لا یحض علی طعام المسکین، خود تو مسکینوں کو کھانا کیا کھلاتے، دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتے، اور پھر رشتہ داری توڑتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور بہت ساری جو برائیاں قرآن نے بیان کی. تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں کیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ والی آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا. وہ کیا ہے؟ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ملے جلے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، برے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت پہلے تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، وہ زیادہ تر تو اچھا ہی کر رہے تھے. وہ ایک ان سے غلطی ہوئی کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ. لیکن ہم تو بہت کچھ اٹرم پٹرم کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت الٹے سیدھے کام بھی، بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ایک ہمیں اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ بھائی جیسے وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کو بھی مخلص صحابہ میں شامل کر لیا. تو ہم سے جتنے بھی برے کام ہو جائیں، توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا. کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ صلی اللہ یتوب علیہم. توبہ کرو گے تو اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو امید کا مطلب میں نے بار بار بتایا یہاں یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے گا. تو اس میں ہمارے لیے بڑی ایک امید کی بات ہے. ایک اور علمی نقطے کی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ صدقۃ تطہرہم. پتہ چلا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ توبہ کریں تو توبہ بھی کریں اور کچھ صدقہ بھی دیا کریں. صدقے سے اللہ کا غضب کم ہوتا ہے. صدقے سے اس گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بھی ختم ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے. تو اس لیے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اس میں ایک اور اہم نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کی جو توبہ قبول کی تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ ان میں چند کو مہلت دی جا رہی ہے. اللہ فیصلہ کرے گا کہ عذاب دینا ہے یا توبہ قبول کرنی ہے. حالانکہ اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا توبہ ہی قبول ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ اللہ قبول کرتا ہے. لیکن ان کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں تربیت کا ایک عنصر ہے. تو اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی پر اگر وہ سوری کرتے ہیں تو ہمیشہ فوراً معاف نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے فوراً معاف کر دیا نا تو یہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا، تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ ناراض ہو سکتے ہیں، روٹ سکتے ہیں، تاکہ اس کی تربیت ہو. تو یہ تربیت کا بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو سزا نہیں دوں گا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے، ماتحتوں کی تربیت کے لیے تھوڑا ناراض ہو جانا، روٹ جانا، تھوڑی سی سزا دے دینا، تاکہ ان کو ان کے دل میں اس برائی بیٹھ جائے کہ یہ بہت برا کام ہم نے کیا. اگر آپ کوئی غلطی کرے اور معافی مانگے فوراً معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس غلطی کی برائی ختم ہو جائے، وہ سمجھے یہ تو ہلکا پھلکا کام ہے، جب کرو معافی مانگو تو معاف ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک اس سے سبق ملتا ہے. اور ایک اہم ترین سبق والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقین نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے. بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بعض کام بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اس کے پیچھے جذبہ اچھا نہیں ہوتا. مذہب کے نام پہ بھی تخریب کاری ہوتی. جیسے منافق سینما گھر بنا کے اسلام کے خلاف نہیں چل رہے تھے، مسجد بنا کے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے. تو آج بھی ایسے لوگ آپ کو صفوں میں ملیں گے جو لیبل مذہب کا لگاتے ہیں، باتیں بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، کام ان کا تخریب کاری، فرقواریت پھیلانا، لالچ، ہوس، یہ سب چیزیں ان کا مقصد ہوتا ہے. اور بعض دفعہ مسجد بھی اسی نیت سے بنائی جاتی ہے. اسلام کا مقصد پیش نظر نہیں ہوتا اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا، دوسرے کو دبانا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، نمازی آ رہے ہیں، فوراً اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایک دوسری مسجد بنا دی جاتی ہے. بھائی یہاں ضرورت نہیں ہے دوسری مسجد بنانے کی، یا سارے نمازی یہاں آ رہے ہیں، محلے والوں کے لیے کافی ہے. اس سے خام خامے نمازی کٹ جائیں گے بلا وجہ، یا تو ضرورت ہوتی تو ایک بات بھی ہے، تو خام خامے بنا دی جاتی ہے. تو اب اس پہ پھر وہ کہتے ہیں مسجد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بنانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اگر نیت نماز پڑھوانا ہوتی تو اس کے لیے محلے میں یہ مسجد کافی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسجد قریب میں بنا لے تو مسجد زرار کہہ کے آپ اس کو گرا دیں. آپ کو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں 100% نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا تھی. یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک تو منافق ویسے ہی کافر، اور بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں تو زرار ہے. لیکن ہمیں چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں تو مسجد جب بن جائے گی گرائے تو نہیں جائے گا اس کو. لیکن ان آیتوں سے اتنا بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لیبل دین کا، مذہب کا لگایا جاتا ہے اور کام تخریب کاری ہوتا ہے. میں نے ایسا دیکھا، ایک دفعہ گلشن اقبال میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ فلیٹ سے نکلتے ہیں،
مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں. وہاں ایک صاحب نے کیا کیا, تھوڑا سا تمبو لگا کے مسجد بنا دی اور بلاک لا کے نا سیمنٹ کے کھڑے کر دی, اذان مائک نمازیں شروع ہو گئیں وہاں پہ. محلے والوں کو اس قدر تکلیف ہو رہی, چلنا پھرنا دشوار, لیکن وہ صاحب تقریریں کرتے تھے اللہ کا گھر ہے, چندہ دو اور مسجد بنائی ہے ہم نے. تو مجھے یہ آیتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھو اس کا مقصد اگر اللہ کی رضا ہوتا نا تو یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنتا, لوگوں کے دروازوں کے سامنے مسجد نہ بناتا. اس کا مقصد ہے چندہ کرنا, مسجد ہوگی تو چندہ بہت آئے گا. تو بک رہی ہوتی ہیں آج بہت سے چندہ خور کیا کر رہے ہیں, مسجدیں خرید رہے ہیں, کیونکہ مسجد خریدیں گے 5 لاکھ میں, 10 لاکھ میں, 15 لاکھ میں, 5 کروڑ میں مسجد خریدی, اس کے بعد پھر ان کو پتہ ہے کہ اب مسجد کے نام پہ چندہ, ایسے فراڈ ہو رہے ہیں. مسجد خریدی یا کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی, اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آؤں گا تو چندہ بھی ہوگا تو آدھا خود رکھوں گا آدھا مسجد پہ لگاؤں گا. تو یہ سارے کام اس دور میں بھی ہو رہے ہیں بھرپور طریقے سے, مدرسے کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں, یتیم خانوں کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھو کتنے سیاستدان ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, ہوتا تو وہ ٹرسٹ ہے, سارے اس کے آداب اور اصول ٹرسٹ والے ہوتے ہیں, لیکن پیچھے نیت کیا ہوتی ہے, بلیک منی کو وائٹ کرنا. تو یہ ساری بدماشیاں آج بھی ہو رہی ہیں. تبھی قرآن نے منافقین کے اس عمل کو بڑے اہتمام سے بیان کیا. تو ہمیں اس میں ہوشیار رہنا چاہیے, صرف مسجد کا یا مدرسے کا لیبل نہیں دیکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس کا بنانے والا واقعی کیا مذہب کے ساتھ مخلص بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے چندوں کے لیے بنا دیا اس نے, یا بے روزگار ہو, کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تو اس نیت سے بنا دیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کے تعاون کرنا چاہیے. صرف مسجد یا مدرسے کا لیبل دیکھتے ہی آپ چندے پھینکنا شروع کر دیں, یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.